السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے اس کے امان میں ہی ہوں گے۔ تو دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر بھی کریں اور ساتھ میں کمنٹ سے اپنے ضرور آگاہ کرتے رہا کریں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو فیڈ بیک دینا۔ تو ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا مخارج، یعنی اصول مخارج۔ تو آج اس کا ایک مکمل ذائچہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا آتا ہے، کہ مخارج کی جو اقسام ہے وہ کون سی ہیں۔ اگر مخارج عامہ کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ ہے جوف، لسان، خیشوم، حلق اور شفتان۔ اور مخارج خاصہ میں اگر دیکھتے ہیں تو ہے حلق، لسان اور شفتان۔ تو حلق کے جون سے ہیں وہ آگے مزید 3 حصے ہیں۔ کون کون سے؟ اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق، یعنی حروف حلقیہ جہاں سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اسی طرح لسان کے سلسلے یعنی زبان، تو اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کے بھی 4 حصے ہیں۔ کون کون سے؟ اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان اور طرف اللسان۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ جو نئے لوگ ہیں یہ کیا ہے، تو اس سے آپ پچھلی ویڈیوز پہ جا کے آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ تمام جو لینگویج یہاں پر بولی جا رہی ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان اور طرف اللسان سے ادا ہونے والے کون کون سے حروف ہیں۔ ان کو آپ نوٹ بک پہ الگ الگ سے ان حروف کو لکھ لیں۔ پھر ہے شفتان۔ شفتان کیا ہے؟ ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، یعنی نچلے ہونٹ کا اندرونی حصہ، ٹھیک ہے، اور دونوں ہونٹ شامل ہیں اس کے اندر، جن میں 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ لوگ یہ جو جوف کے، لسان کے، خیشوم، حلق اور شفتان، یہ جو 5 مخارج ہیں، ان کو الگ سے کیٹیگریز بنا کر ان کو لکھیں، نوٹ تیار کریں اور پھر اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے لیسن کی جانب۔ لیسن ہے ہمارا آج پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ اور آیت نمبر 57 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 57 سے لے کر 59 تک کہ کچھ رولز کی دوبارہ سے ریپیٹیشن کر دیتے ہیں۔ کہ یہاں پر جیسے یا پہ الف مدہ کا قائم مقام ہے اور دیکھیں اوپر مد بھی ہے تو اسے 4 حرکت کھینچیں گے۔ زی پہ یائے مدہ، آ پہ الف مدہ کا قائم مقام، نو پہ واو مدہ، لا پہ الف مدہ،
ٹھیک ہے. اب ری پہ یائے مدہ اور نون کی زبر کو تا کے ساتھ، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تفخیم کے ساتھ اسے ادا کریں گے. حروف قلقیہ میں بھی یہ شمار ہوتا ہے یہ لیٹر. زو پہ واو مدہ، دی پہ یائے مدہ، میم پہ اظہار شفوی. یہاں پر حضوم، یہاں پر کیا ہے ادغام مع الغنہ، لیکن یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو فوری آگے لے کے چلنا ہے. حضوم و، ٹھیک ہے. لعبم، یہاں پہ ادغام مع الغنہ، زی پہ یائے مدہ، او پہ واو، اور تا پہ واو مدہ نہیں ہے کیونکہ واو یہاں پر حذف ہو جائے گا تا کی پیش کو لام کے ساتھ. تا پہ الف مدہ کا قائم مقام. میوں، یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی پر اخفاء کیا جائے گا. قوف حروف مستعلیہ پلس حروف قلقلہ میں شمار ہوتا ہے. با پہ قلقلہ. والکفار، را پر پڑھا جائے گا فتحہ کی وجہ سے. او پہ واو لین، اور یہاں پہ جب ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہاں پہ ہم نے 6 حرکت اسے کھینچیں گے. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، یہاں پر قاف پر ہے، اس میں جلالہ پر ہوگا اس کا لام. نون اور ادھر کون پہ بھی نون، ان دونوں پر اخفاء حقیقی. یہاں پر دونوں میم ہیں تو ادغام شفوی یہاں پہ ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ادغام مثلین بھی ہے کیونکہ سیم حروف ہے. نی پہ یائے مدہ، یہاں پہ جھٹکا دیں گے حمزہ ساکنہ کی وجہ سے. واو ہونٹ گول کرتے ہوئے. زا پہ نائے الف مدہ، نا پہ بھی الف مدہ. دئی تم، دئی پہ یائے لین کا قاعدہ. صوت حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے. لا پہ کیا ہے کھڑا زبر قائم مقام یعنی الف مدہ کا، اور پھر خا حروف مستعلیہ میں سے. زو نرمی کے ساتھ، واو مدہ الف مدہ. پھر یہاں پہ اسی طرح حضو و، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہونٹ گول کر کے آپ نے وا نہیں کہنا، وا. لعبا وقف کی صورت میں وقف بالابدال. لا پہ الف مدہ کا قائم مقام. غنہ نون مشدد پر، میم پہ اظہار شفوی. قاف پر ہے، حروف مستعلیہ حروف قلقلہ. واو لین کا قاعدہ. یہاں پر ادغام بلا غنہ کیونکہ تنوین پیش کے بعد لام آ رہا ہے، لام اور را آئیں گے تو بلا غنہ، غنہ کیے بغیر آگے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. لو پہ واو مدہ، وقف کیا وقف بالاسکان، اور اسی طرح لام کو ہلانا نہیں ہے، اور قاف پر ہے. یا کو 4 حرکت کھینچتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اہل الکتابی، تا پہ کھڑا زبر. حل، اس لام کو بھی ہلانا نہیں ہے. تنقمون، نون پہ اخفاء حقیقی لیکن پورے اخفاء کرنا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے. واو مدہ منہ پہ. منا الف مدہ، الف مدہ، اور اس سے پہلے یہ دیکھیں نون پہ نون مشدد ہے تو غنہ کریں گے، ساتھ ہی 4 حرکت کھینچیں گے اسے، اور آگے یہ مد منفصل کہلاتی ہے. یہ دیکھیں ایک الف پہلے، یعنی یہ جو حمزہ ہے یہ پہلے کلمے میں ہے اور یہ دوسرے کلمے. جب 2 کلمات کے اندر حمزہ آئیں تو پھر یعنی پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرے کلمے کے شروع میں، تو اس کو مد منفصل یعنی فاصلے سے اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں، منفصل کہا جاتا ہے. یہاں پہ بھی ہم نے 4 حرکت اس کو کھینچنا ہے. تو آگے یہ دیکھیں پھر یہاں پہ بھی کیا ہے مد منفصل. یہ دیکھیں یہ الف یعنی جس پہ حمزہ کہیں گے، اور یہاں پہ بھی اگلا حمزہ ہے، ٹھیک ہے. ادھر آ پہ کھڑا زبر ہے، نون پہ غنہ کرتے ہوئے الف مدہ. اس میں جلالہ باریک، اس کا لام پیچھے کیا ہے کسرہ ہے با پر. وما انزلہ، یہاں پہ بھی 4 حرکت کھینچتے ہوئے، یہ بھی مد منفصل ہی ہے. نون پہ اخفاء حقیقی، اور یہاں پہ ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے. لئی پہ یائے لین، نا پہ الف مدہ. اسی طرح پھر مد منفصل کا قاعدہ. نون پہ اخفاء حقیقی، اس نون پہ اخفاء حقیقی پورا اخفاء کریں گے. قاف پر ہے، با پہ قلقلہ، اور نون مشدد پہ غنہ، اور اسی طرح کم پہ کیا ہے ہم نے اظہار شفوی ہے. فاسقون قاف پر ہے، اور قو پہ واو مدہ اور نون ساکن کریں گے تو وقف بالاسکان. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا قاعدہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.